باب نمبر 10 معجزات اور کرامات۔ فصل نمبر 1 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان۔ حدیث نمبر 695 متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی تو گواہ رہنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حدیث نمبر 696 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، ہم تو غرق ہونے لگے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالی اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ حدیث نمبر 697 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 698 صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا، چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا۔ سالم راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا
जबकि हम तो 1500 थे। हदीस नंबर 699। सही बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक अंसारी औरत ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके तशरीफ फरमा होने के लिए कोई चीज न बनवा दूं, क्योंकि मेरा गुलाम बढ़ई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो बनवा दो। उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवा दिया। जुमे का दिन आया तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए जो तैयार किया गया था, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर तशरीफ रखने की वजह से खजूर का वो तना जिससे टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे, हिजरो फिराक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चिल्ला कर रो पड़ा, यहां तक कि फटने के करीब हो गया। ये देखकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए और खजूर के सुतून को गले से लगा लिया। सुतून उस बच्चे की तरह रोने लगा जिसे थपकी देकर चुप कराया जाता है, यहां तक कि उसे सुकून आ गया। हदीस नंबर 700। सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनमें अल्लाह ताला से बरकत की दुआ फरमाएं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इकट्ठा किया और मेरे लिए उनमें दुआए बरकत फरमाई। फिर मुझे फरमाया, इन्हें ले लो और अपने इस तोशादान में रख दो, और जब इन्हें लेना चाहो तो अपना हाथ इसमें डालकर ले लिया करो, इसे झाड़ना नहीं। सो मैंने इनमें से इतने इतने यानी कई वस्क, एक वस्क 240 किलोग्राम के बराबर होता है, खजूरें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च की। हम खुद उसमें से खाते और दूसरों को भी खिलाते। कभी वो तोशादान मेरी कमर से जुदा ना हुआ, यानी खजूरें खत्म ना हुईं। यहां तक कि जिस दिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो वो मुझसे कहीं गिर गया। हदीस नंबर 701। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम तो मोजज़ात को बरकत शुमार करते थे, तुम उन्हें खौफ दिलाने वाले शुमार करते हो। हम एक सफर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे कि पानी की किल्लत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ बचा हुआ पानी ले आओ। लोगों ने एक बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया जिसमें थोड़ा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस उस बर्तन में डाला और फरमाया, पाक बरकत वाले पानी की तरफ आओ, और बरकत अल्लाह ताला की तरफ से है। मैंने देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से चश्मे की तरह पानी उबल रहा था। इलावाज़ी हम खाना खाते वक्त खाने से तस्बीह की आवाज सुना करते थे। हदीस नंबर 702। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पानी का एक बर्तन पेश किया गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौरा के मकाम पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने वुजू कर लिया। हजरत क़तादा कहते हैं कि मैंने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, आप कितने लोग थे? तो उन्होंने जवाब दिया, हम 300 या 300 के लगभग अफराद थे। हदीस नंबर 703। सही बुखारी में हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वाक़या हुदैबिया के रोज़ हमारी तादाद 1400 थी। हम हुदैबिया के कुएं से पानी निकालते रहे, यहां तक कि हमने उसमें पानी का एक कतरा भी न छोड़ा। सहाबा किराम पानी खत्म हो जाने से परेशान होकर
बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, सो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के मुंडेर पर आ बैठे और पानी तलब फरमाया। उससे कुल्ली फरमाई और वो पानी कुएं में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद पानी इस कदर ऊपर आ गया कि हम उससे पानी पीने लगे, यहां तक कि खूब सैराब हुए और हमारे सवारियों के जानवर भी सैराब हो गए। हदीस नंबर 704। सही बुखारी में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु वफात पा गए और उनके ऊपर कर्ज था। सो मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे वालिद ने वफात के बाद पीछे कर्जा छोड़ा है और मेरे पास उसकी अदायगी के लिए कुछ भी नहीं, मां सिवाय जो खजूर के चंद दरख्तों से पैदावार हासिल होती है और उनसे कई साल में भी कर्ज अदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ ले चलें ताकि कर्ज खा मुझ पर सख्ती ना करें। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ तशरीफ ले गए और उनके खजूरों के ढेरों में से एक ढेर के गिर्द फिरे और दुआ की, फिर दूसरे ढेर के साथ भी ऐसा ही किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ढेर पर बैठ गए और फरमाया, कर्ज खाहों को माफ कर देते जाओ। सो सब कर्ज खाहों का पूरा कर्ज अदा कर दिया गया और उतनी ही खजूरें बच भी गईं जितनी के कर्ज में दी थीं। हदीस नंबर 705। इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में था। वो असर की नमाज न पढ़ सके यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, इस पर सूरज वापस लौटा दे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं, मैंने उसे गुरूब होते हुए भी देखा और ये भी देखा कि वो गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू हुआ। हदीस नंबर 706। इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी के घराने में एक ऊंट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में न रहा और उन्हें अपनी पुश्त पानी लाने के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया। अंसार साहबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, हमारा एक ऊंट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी लाने का काम लेते थे और वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बायस सूख गए हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, उठो। पस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहाते में दाखिल हुए तो ऊंट जो एक कोने में खड़ा था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की तरफ चल पड़े तो अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह बावला हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पर हमले का खतरा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहां तक करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पर लगा दिया। साहबे किराम ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बेअक्ल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, इससे ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। और एक रिवायत में है कि साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जानवरों से ज्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फर्द बशर के लिए जायज नहीं
کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حدیث نمبر 707۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برتن میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتیں اس کا رخ کرتیں، اس میں انہیں گھی مل جاتا۔ ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اسی طرح رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ حدیث نمبر 708۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصف وسق 120 کلو گرام جو دے دیے۔ وہ شخص، اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی ایک عرصہ تک وہی جو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ حدیث نمبر 709۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے روز میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل و میکائیل علیہم السلام تھے۔ حدیث نمبر 710۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن دوران جنگ کوئی کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ حدیث نمبر 711۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کرو۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو گیا جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے اذن سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا، اللہ کے اذن سے جڑ جاؤ۔ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ میں وہاں بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت اپنے اپنے سابقہ اصل مقام پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ اپنی بائیں جانب ڈال دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر توڑا اور تیز کیا، پھر میں ان درختوں کے پاس گیا اور ہر ایک سے ایک شاخ توڑی، پھر میں انہیں گھسیٹ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ لایا۔ اس جگہ ایک شاخ دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا ہے، مگر اس عمل کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس جگہ دو قبروں کے پاس سے گزرا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں ان کے عذاب میں کمی رہے۔ حدیث نمبر 712۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے، اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشک بار تھیں۔ پھر فرمایا، یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 713۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا، وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کر مل گیا اور کہنے لگا، میں تم میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ کو جاننے والا ہوں، میں ان کے لیے جو چاہتا تھا لکھتا تھا۔ سو وہ شخص جب مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وہ اس جگہ آئے جہاں وہ مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی تھی۔ پوچھا، اس لاش کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔ حدیث نمبر 714۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 715۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو زید اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ عذرا راوی کہتے ہیں کہ ابو زید 120 سال زندہ رہے اور ان کے سر میں صرف چند بال سفید تھے۔ حدیث نمبر 716۔ مسند ابو یعلا میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن تیر لگنے سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی اور ڈھیلا نکل کر چہرے پر بہہ گیا۔ دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آنکھ کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا۔ سو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ خراب ہے۔ حدیث نمبر 717۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی سرکوبی کے لیے اس طرف چند انصاری مردوں کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان پر امیر مقرر کیا۔ ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف کفار کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رافع یہودی کے قتل کی کاروائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھول دیے یہاں تک کہ زمین پر آ رہا۔ چاندنی رات تھی، میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی تو میں نے اسے امامے سے باندھ دیا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاؤں آگے کرو۔ میں نے پاؤں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی اور پھر کبھی درد تک نہ ہوا۔ حدیث نمبر 718۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہل بیت کے لیے ایک بیل رکھا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے تو وہ کھیلتا کودتا اور خوشی سے جوش میں آ جاتا اور حالت وجد میں کبھی آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے آتا، اور جب وہ یہ محسوس کرتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں تو پھر ساکت کھڑا ہو جاتا اور کوئی حرکت نہ کرتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود رہتے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 719۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں چلو بھر بھر کے اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ حدیث نمبر 720۔
سنن ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملایا، پھر وہ زہر آلود گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دستی ران لی اور اس سے کھانے لگے، اور چند دیگر صحابہ بھی کھانے لگے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے ہاتھ کھانے سے روک لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو اسے بلا کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودی عورت نے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دستی یعنی بکری کی ران نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ عورت نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس فعل سے کیا ارادہ تھا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا اگر آپ نبی ہیں تو زہر ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور کوئی سزا نہیں دی۔ حدیث نمبر 721۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ، پھر میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا، اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ باب نمبر 10، فصل نمبر 2، اولیاء اور صالحین کی کرامات کا بیان۔ حدیث نمبر 722۔ امام مالک روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غابہ نامی وادی میں انہیں کھجور کے چند درخت ہبہ کیے، جن میں سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ پسند ہو، اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گراں نہیں۔ میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے جن سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں، اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے۔ اب وہ میراث کا مال ہے، اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، سو سارے مال کو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ابا جان، مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن میری بہن تو صرف حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے۔ پھر انہوں نے ام کلثوم نامی بیٹی کو جنم دیا۔ حدیث نمبر 723۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک طویل واقعے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام اصحاب صفہ کی دعوت کی، اور ان کے ساتھ آپ نے خود بھی کھانا کھایا اور دوسروں نے بھی۔ ہر لقمہ اٹھانے کے بعد کھانا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے جو بنی فراس کے قبیلے سے تھیں فرمایا، اے ہمشیرہ بنی فراس، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سرتاج، اس وقت تو یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا۔ چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا، جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 724۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کے متعلق انہوں نے فرمایا ہو کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہے اور وہ ان کے خیال کے مطابق نہ نکلی ہو۔ حدیث نمبر 725۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھیں، یعنی انہیں الہام ہوتا تھا، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں بیان کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 726۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنات اور انسانوں کے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ گئے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان ڈرتا ہے۔ حدیث نمبر 727۔ بہقی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا سالار ایک شخص کو مقرر کیا جس کا نام ساریہ تھا۔ ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دوران خطبہ آپ نے پکارا، اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لو۔ جنگ کے بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ ہمیں شکست دے دے، پھر اچانک کسی پکارنے والے نے پکارا، اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لو۔ ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست اور ہمیں فتح عطا کی۔ حدیث نمبر 728۔ امام لالکائی روایت کرتے ہیں، حضرت قیس بن حجاج روایت کرتے ہیں اس سے جس نے انہیں بتایا کہ مصر فتح ہونے کے بعد اہل مصر گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب اجمی مہینہ بونا شروع ہوا، اور عرض کیا، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک معمول ہے جس کی تعمیل کے بغیر اس میں روانی نہیں آتی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ تو وہ کیا معمول ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، جب اس مہینے کی 12 تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کی رضامندی سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے عمدہ سے عمدہ زیورات اور کپڑے پہنا کر اس دریائے نیل کی نذر کر دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام زمانہ جاہلیت کی تمام بیہودہ رسوم کو ختم کرتا ہے۔ راوی نے کہا، اہل مصر بونا، ابیب اور مصری 3 ماہ تک اس حکم پر قائم رہے۔ نیل کی روانی رکی رہی، پانی کا قطرہ نہ رہا۔ نیل کی روانی کو بند دیکھ کر لوگوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات کی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اے عمرو بن عاص، تم نے جو کچھ کیا درست کیا۔ اسلام نے سابقہ بیہودہ رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ میں اپنے اس خط کے اندر ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ پس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ عبارت تھی، اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہرگز نہ بہ، اور اگر اللہ واحد و قہار ہی تجھے رواں کرتا ہے تو ہم خداوند واحد و قہار سے سوال کرتے ہیں
کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب رقعہ ڈالا، ہفتے کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 16 ہاتھ پہلے سے بھی اونچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما کر اہل مصر سے اسی دن سے آج تک اس قدیمی ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ حدیث نمبر 729۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور دروازے پر ہی ان کا سر مبارک پکار رہا تھا، مجھے دفن کرو، مجھے دفن کرو۔ چنانچہ ان کے ساتھی ان کی لاش مبارک کو باغ کوکب میں لے گئے، جہاں انہوں نے آپ کی تدفین کی۔ حدیث نمبر 730۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کوکب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یہاں ایک نیک انسان دفن کیا جائے گا، چنانچہ وہ خود اسی جگہ دفن کیے گئے۔ حدیث نمبر 731۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے رات کو دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو۔ سو اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور اسی دن انہیں شہید کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 732۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ایک روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وہ سب مجھے کہہ رہے تھے، اے عثمان، آج رات تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 733۔ ابن عساکر میں حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہجہ الغفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا جس پر ٹیک لگاتے تھے اپنے گھٹنے پر رکھ کر گستاخی کے ساتھ توڑ دیا تو اس کے گھٹنے پر پھوڑا نکل آیا۔ حدیث نمبر 734۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو رافع جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ہم قلعہ خیبر کے پاس پہنچے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے تو خیبر والے اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ بے مثال بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اچانک ان پر ایک یہودی نے چوٹ کر کے ان کے ہاتھ سے ڈھال گرا دی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا ایک دروازہ اکھیڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا اور اسے ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لیے جنگ میں شریک رہے۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس ڈھال نما دروازے کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ 7 آدمی اور بھی تھے اور ہم 8 کے 8 مل کر اس دروازے کو الٹنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم وہ دروازہ جسے حضرت علی نے تنہا اکھیڑا تھا نہ الٹ سکے۔ حدیث نمبر 735۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعے پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے۔ حدیث نمبر 736۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، زادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی تو ایک شخص نے انہیں جھٹلایا۔
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے جھوٹ بولا ہو تو میں تجھے بد دعا دوں؟ اس نے کہا ہاں بد دعا کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی تو وہ شخص ابھی اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اندھا ہو گیا۔ حدیث نمبر 737۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت عاصم بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا اے اہل کوفہ، یا فرمایا اے اہل عراق، آج تمہارے درمیان وہ شخص شہید کر دیا گیا جس سے علم میں امت کے اولین بھی سبقت نہیں کر سکے اور آخرین میں سے بھی کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے تو ان کی دائیں طرف حضرت جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل رہا کرتے تھے اور وہ کبھی بھی فتح حاصل کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے۔ حدیث نمبر 738۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میرا خیال ہے ایک صبح ان کی حالت قدر بہتر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ کائنات نے کہا اے اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس روز انہوں نے بہترین غسل کیا۔ پھر بولیں اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا۔ پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ پس اسی جگہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حدیث نمبر 739۔ سنن ترمذی میں حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قاتل عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر مسجد کے برآمدے میں رکھے گئے اور میں اس وقت ان لوگوں کے پاس پہنچا جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے وہ آ گیا، وہ آ گیا، اتنی دیر میں ایک سانپ کہیں سے آیا اور ان کے سروں میں گھسنا شروع کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نتھنے میں گھسا اور اس میں تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر باہر آ گیا اور کہیں چلا گیا یہاں تک کہ وہ کہیں غائب ہو گیا۔ پھر اچانک وہ کہنے لگے وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ سانپ پھر آیا اور یہی عمل اس نے 2 یا 3 بار دہرایا۔ حدیث نمبر 740۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت قرہ بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس خانوادہ نبوت کو گالیاں مت دو۔ ہمارا ایک پڑوسی جو بالحجیم سے تھا کہنے لگا کیا تم یہ نہیں دیکھتے معاذ اللہ کہ اس فاسق حسین بن علی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا؟ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی دونوں آنکھوں میں 2 ستارے مارے اور وہ اندھا ہو گیا۔ حدیث نمبر 741۔ مسند ابو یعلا میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس کے پاس شراب کی سراہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اسے شہد بنا دے، تو وہ شراب فوراً شہد میں تبدیل ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرہ کے مقام پر آئے تو ان کے پاس زہر قاتل لایا گیا۔ انہوں نے اسے ہتھیلی پر ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر پی گئے، مگر اس زہر نے ان پر مطلقاً کوئی مضر اثر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 742۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو خلدہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عالیہ سے پوچھا کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی سماعت کی ہے؟ ابو عالیہ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جس کے باعث حضرت انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور ان کے باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے انہیں کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حدیث نمبر 743۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں سردار قریش حارث کو قتل کیا تھا۔ بعد کے ایک واقعے میں حضرت خبیب گرفتار ہو کر ان کے قیدی بن گئے۔ حارث، جسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، کی ایک بیٹی کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے زیادہ اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا، اور بے شک میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران قید انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان دنوں مکے میں کوئی پھل نہیں ملتا تھا، یعنی پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سو یہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے مرحمت فرماتا تھا۔ حدیث نمبر 744۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ کفار قریش نے دھوکے سے شہید کرنے کے بعد ایک دستے کو شناخت کے لیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک کو قتل کیا تھا، سو اس دستے کے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے پاس بھیڑوں کی مثل کوئی جانور بھیج دیے، جنہوں نے کسی کو ان کی لاش کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا، اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حدیث نمبر 745۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد کا وقت آ گیا تو میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رات کے وقت بلایا اور فرمایا، میں یہی دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھ پر قرض ہے، اسے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید کیے گئے اور ایک دوسرے شہید کے ساتھ دفن کیے گئے۔ پھر میرا دل اس پر رضامند نہ ہوا کہ انہیں دوسروں کے ساتھ چھوڑے رکھوں، لہٰذا تدفین کے 6 ماہ کے بعد میں نے انہیں نکالا تو وہ اسی طرح تر و تازہ تھے جیسے دفن کرنے کے روز تھے، سوائے ایک کان کے جو دوران جنگ شہید ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 746۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 2 آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے مجلس برخاست ہونے کے بعد تاریک رات میں گھر جانے کے لیے نکلے تو اس تاریک رات میں اچانک ایک نور ان کے سامنے آ گیا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ روشنی کے لیے رہا، اور جب وہ دونوں آدمی مختلف اطراف میں گھر جانے کی وجہ سے جدا راہ پر چل پڑے تو وہ نور بھی ان دونوں کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے تاریک رات میں گھر جانے والے 2 آدمی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر تھے۔ حدیث نمبر 747۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب حضرت نجاشی شاہ حبشہ فوت ہو گئے تو ہم بیان کیا کرتے تھے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور برستا دیکھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 748۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا،
وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اچانک وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا، اے ابو الحارث شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرغرایا، سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ حدیث نمبر 749۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، یہ وہ ہستی ہے جس کی وفات سے عرش بھی ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ قبر نے اسے دبایا، پھر کشادہ کر دی گئی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بھی ضرور اس کے دبانے سے بچ جاتے۔ مومنین و صالحین کے لیے قبر کا دبانا باعث راحت ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر محبت سے دباتی ہے۔ حدیث نمبر 750۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی سورۃ الملک پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک اس صحابی نے سنا کہ اس پڑھنے والے نے قبر کے اندر مکمل سورۃ الملک پڑھی۔ یہ سن کر وہ صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک سنا کہ ایک آدمی قبر میں سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے سنا اس نے مکمل سورۃ الملک پڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔